سب سے پہلے ریسپانسبلٹی، ٹھیک ہے، ذمہ داری. مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ تو سب سے پہلا ایک سوال یہ کہ عالمی سطح پر، ورلڈ وائڈ، انٹرنیشنلی، مسلمانوں کی اس بری صورتحال کا ذمہ دار مسلمان عام طور پر کس کو مانتے ہیں، کس پر الزام دھرتے ہیں؟ بتائیے. جی جزاک اللہ، بہن نے بتایا یہودیوں کے اوپر. عالمی سطح پر کوئی سازش ہو گئی تو فٹ سے جو بات ذہنوں پہ، زبانوں پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے. اور کسی کی؟ عیسائیوں کی سازش بھی بولتے ہیں. یہودیوں کی سازش بہت مطلب ایک زبان پر چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہندوستان میں مسلمانوں کی اس بری صورتحال جو ہو گئی ہے بعض مقامات پر بہت بری، تقریباً ہر جگہ پر تو تنگیاں محسوس ہو ہی رہی ہیں، اور پھر اب لگ رہا ہے آگے کہ اور بہت بری ہونے جا رہی ہیں. اس کا ذمہ دار مسلمان کسے مانتے ہیں؟ جی بی جے پی، آر ایس ایس، شیو سینا، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور کانگریس کے بارے میں مطلب آپ کے وچار بہت اچھے ہیں، بڑی نیک پارٹی ہے. تو نہیں یہ بھی تو مکار لوگ ہیں، ایسے ہی آئے گا، ہے نا. کانگریس بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی ملے ہوئے ہیں، کبھی بھی بدل سکتے. اور بہرحال ہر اسٹیٹ کے ہر ریجنل پارٹیز کے بارے میں بھی ہمارا کچھ ایسا ہی ماننا ہے نا. یہاں تک کہ ہمارا جو بھروسہ ہے وہ مسلمانوں پر بھی نہیں ہے نا. مطلب کوئی اگر جاتا ہے بی جے پی کے ساتھ تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ باغی ہو گیا، یہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، اور یہ جا کر دشمنوں کے ساتھ مل گیا. وہ دشمن جو مسلمانوں کی اتنی بری حالت کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا ہماری سوچ. چلیے یہ دیکھیے، لکھیے پوائنٹ. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو قرآن کی روشنی میں کچھ تبدیلیاں کرنی. اوکے، ہماری اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اللہ کے مطابق؟ کیونکہ میں اور آپ کچھ سمجھ رکھتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، کچھ فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت تو اللہ ہی بتاتا ہے نا. اور حقیقت اللہ جانتا ہے، اللہ سے بہتر اور کون جانتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ بتاتا ہے وما اصابکم من مصیبت، وما اور جو کوئی، اصابکم من مصیبت اور جو کوئی مصیبت تم سب پر آتی ہے. اب ہم سب پر آ رہی نا مصیبت، ایز اے کمیونٹی سارے مسلمانوں پر مصیبت آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو کوئی مصیبت تم سب پر آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کس کی وجہ سے آتی ہے؟ یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کس کی وجہ سے آ رہی ہے مصیبت؟ ہماری اپنی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ چند ہی چیزوں پر پکڑ رہا ہے، ہر چیز پر نہیں پکڑ رہا ہے. بہت ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دی، نظر انداز کر دی، عفو. لیکن ان چند چیزوں پر اللہ تعالیٰ جو پکڑ رہا ہے اس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ مسلمان خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم کچھ اور بول رہے تھے، ابھی ہمارے کچھ جواب آئے نا. یہودی ذمہ دار ہے، آر ایس ایس ذمہ دار ہے، بی جے پی ذمہ دار ہے. اللہ نہیں بول رہا ایسا، اللہ نہیں بتا رہا کہ انہوں ذمہ دار، فلاں ذمہ دار، فلاں ذمہ دار. اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو کوئی مصیبت تم پر آتی ہے تم ہو اس کے ذمہ دار، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی کمائی مطلب پھر ہم کچھ محنتاں بھی کریں، ایسے ہی گھر بیٹھے نہیں آ گئی وہ. ہم کچھ کریں محنتاں جس کی کمائی ہے، اور یہ کمائی مصیبت کی شکل میں ہم پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. کون ذمہ دار ہے؟ یہ بہت سارے دلائل ہیں. ٹھیک ہے، میں مطلب وہی یہ شارٹ کورس ہے، ہم ہر چیز کا مطلب 5 6 آیتوں سے دلائل ہم نہیں رکھ سکتے. اسی وجہ سے مطلب یہ مختصر ایک آیت ہے نا میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہ رسپانسبلٹی کے بارے میں جو ہمارا خیال تھا اس میں اب کریکشن کی ضرورت ہے نہیں ہے.
ہے نا جی. کریکشن کیا ہے؟ تھاٹ کے اندر سب سے پہلے دوسرے ہے نا دوسرے لوگوں پر ذمہ داری ڈالنا بند کریے. یہ خیال بدلیے, دوسرے ذمہ دار نہیں ہیں. مسلمانوں کی اس بری حالت کا ذمہ دار یہودی طبقہ نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, ہندو نہیں ہے, بی جے پی نہیں ہے, آر ایس ایس نہیں ہے, کانگریس نہیں ہے, ٹی آر ایس نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. فوری یہ بدلیں, ٹھیک ہے, یہ پروگرامنگ ہے, مائنڈ میں اپنی پروگرامنگ اس چیز کو چینج کریں. کون ہے ذمہ دار؟ ہم خود ذمہ دار ہیں, ہے نا, ہم خود ذمہ دار ہیں اپنی اس حالت کے. اب ایٹیٹیوڈ میں اور بیہیویئر میں فرق کیا آئے گا؟ اس خیال کے بدلتے ہی ہمارے ایٹیٹیوڈ میں یہ فرق آنا چاہیے انشاءاللہ. اب سے اب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو, اور پھر اس درمیان بھی نکلنے سے پہلے بھی نان مسلمز کے بارے میں غلط سوچنا, نفرت سے سوچنا, ان کو ذمہ دار ٹھہرانا بند کر دیں گے. اور چونکہ ان کو ذمہ دار سمجھ رہے تھے تو ان کے اوپر ہم غضبناک ہو رہے تھے, ہمیں غصہ آ رہا تھا, ہمیں ان کے تعلق سے نفرت محسوس ہو رہی تھی, ہم انہیں گالیاں دے رہے تھے. حالانکہ گالی دینا نہیں ہے, مگر پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ گالیاں بک رہے ہیں, ہے نا, اور وہ بد دعائیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سب ہے نا, انہیں ذمہ دار سمجھنا, انہیں الزام دینا, انہیں برا بھلا کہنا, ان سے نفرت کرنا اور انہیں بد دعائیں دینا, یہ عملاً ہم کیا کر دیں گے؟ یہ ہم سٹاپ کر دیں گے, بند کر دیں گے, کریں گے. اور اب کرنا کیا ہوگا پھر؟ غیر مسلموں سے آپ کا رویہ محبت کا رویہ ہو جائے گا اور رسپیکٹ کا رویہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ احترام کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان سے پیش آئیں گے. اگر ملاقات نہ بھی ہو, آپ بس گزر رہے ہیں, کوئی نان مسلم آپ کو نظر آ گیا, تو آپ کی محبت والی نظر ان پر پڑے گی, شفقت سے انہیں دیکھیں گے, ہے نا, شفقت سے آپ انہیں دیکھیں گے. اور اگر بات کرنے کا موقع رہا تو آپ بات کریں گے, اور اگر بات کرنے کا موقع نہیں رہا تو آپ ان کے حق میں دعا کریں گے, ہے نا, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, ہے نا, اے اللہ میری قوم پر رحم فرما, یہ آپ انہیں دعا دیں گے. ٹھیک ہے, بہرحال مطلب میں بتا رہا ہوں پوائنٹس, آپ کو سب چیزیں اپنی مرضی سے ہی کرنی ہے. کوئی یہاں پر میں تھوڑا زور سے بات کر رہا ہوں تاکہ مطلب بات آپ تک پہنچے بھی, اور بہرحال مطلب جو لوگ آن لائن جڑے ہوئے ہیں ان تک بھی بات پہنچے. ٹھیک ہے, میں اس سبجیکٹ کے بارے میں پیشنیٹ ہوں, تو لہٰذا تھوڑا اس طرح سے مطلب بات نکل رہی ہے. میں غصے میں نہیں ہوں اور ناراض نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ بات کو بھی آپ سمجھیں. اوکے, مسلمانوں کی اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی. جو انہیں بتایا جا رہا ہے, جو سکھایا جا رہا ہے, ہم بلائنڈلی اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ آپ نہیں جانتے ہوں گے ان باتوں کو. ٹھیک ہے, اگر غلطی ہو رہی تھی تو انجانے میں ہی ہو رہی تھی ہوگی, ہے نا, اللہ بہتر جانتا ہے کیسی مطلب نیتیں کیسی تھی, جان بوجھ کر رہے تھے, انجانے میں کر رہے تھے. بہرحال ہم یہ مان کر چلیں گے کہ انجانے میں ہو رہی تھی, تو ہم فوری توبہ کریں گے اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی اصلاح کریں گے. ٹھیک ہے, رائٹ. اگلی چیز جو کرنے کی ہے کہ اگر مصیبت ہماری وجہ سے آئی ہے تو پھر ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہیں. کیا ہیں وہ غلطیاں؟ انہیں ٹٹولنا, انہیں ڈھونڈ کر نکالنا, غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان کو درست کرنے میں لگ جانا, وہ غلطیوں کو سدھارنے میں ہمیں لگ جانا ہے. اوکے, اور آگے آف کورس تفصیل وہ غلطیوں کی آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلی غلطی ہے نا, سب سے بڑی تو نہیں مگر بہت بڑی غلطیوں میں سے غلطی. ٹھیک ہے, جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھی, دوسروں پر بلیم ڈالنا اور اپنے آپ کو بالکل معصوم اور ہے نا پاک سمجھنا, اور یہ سمجھنا کہ وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ ایسا نہیں بول رہا, اللہ بول رہا ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے تو آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, آپ نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے مصیبت آئی. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے پہلی غلطی تھی جس کو کبھی کریکشن ہے نا, اس کا کریکشن کی بات ہم نے کر لی.